نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام احکام اسلامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے سوالوں کا سلسلہ جاری ہے، بحمدللہ ادھر سے جواب بھی بڑے خوبصورتی انداز سے آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ہم ڈسکس کر رہے ہیں اسلامک لاء کے اکارڈنگ جو ٹیکسز ہیں، یعنی پچھلے ایپیسوڈ میں زکوٰۃ کے اوپر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی۔ آج ہم بات کریں گے خمس کے اوپر، اور یہ ایک ایسا ٹیکس ہے کہ جس سے اسلامک امور کو ان لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے جو مستحقین ہیں، اور خاص طور سے وہ فلاحی کام جو اسلامک حکومتوں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، اور بہت سارے تفصیلات آج بھی اس پر ڈسکس ہوگا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس موضوع پر ڈسکس کرنے کے لیے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ، اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا بحمدللہ زکوٰۃ کا موضوع تفصیل سے آپ نے بتایا، آج خمس کے بارے میں، اور خمس کن کن چیزوں پہ واجب ہے اور خمس کی ضرورت کیوں ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ خمس دراصل ایک طرح کا اسلامک ٹیکس ہے جو تقریباً 7 چیزوں پر واجب ہوتا ہے اگر وہ اپنے حد نصاب تک پہنچ جائے۔ اس میں پہلی چیز منفعت ہے، یعنی کمائی میں جو منافع انسان کو ہو اس پر خمس واجب ہوتا ہے۔ تقریباً سب لوگوں پر اس کا شامل ہوتا ہے، یعنی جو بھی انسان کسی بھی طرح سے کوئی بھی کمائی کر رہا ہے، اگر اس کے سالانہ خرچ کے بعد کوئی پیسہ اس کے پاس بچتا ہے، چاہے وہ 1 درہم ہو 1 روپیہ ہو، تب بھی اس کے اوپر خمس واجب ہو جائے گا۔ خمس کا مراد ہے، خمس کا مطلب ہی ہوتا ہے 5واں حصہ، یعنی 20%۔ جو بچت ہے اس کا 20% اسے ادا کرنا چاہیے۔ یہ 20% جو وہ ادا کرے گا، اس میں سے آدھا جو ہے وہ سہم امام کہلاتا ہے، جو امام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف یا ان کے نائب کے ذریعے سے خرچ کیا جائے گا، اور ایک آدھا حصہ جو ہے وہ سہم سعادات ہے جو سعادات تک پہنچایا جاتا ہے، اور اس پہ بھی احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ اس کو بھی اپنے مرجع تک یا اس کے وکیل تک پہنچائے اور اس کے ذریعے سے سعادات تک پہنچائے، تاکہ انسان خود بری الذمہ ہو جائے۔ منفعت یعنی کمائی کی منفعت کے علاوہ جو خمس واجب ہوتا ہے وہ کانوں پر، معادن پر، یعنی جو انسان سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے جواہرات، یہ جو کانوں سے نکلتے ہیں، ان پہ اگر یہ حد نصاب تک پہنچ جائے تو پھر ان کے اوپر بھی خمس واجب ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز جس کے اوپر خمس واجب ہوتا ہے وہ غوطہ لگا کر جو موتی اور جواہرات سمندر سے نکالے جاتے ہیں، ان کے بھی اپنا ایک حد نصاب ہے۔ اس حد نصاب تک اگر وہ پہنچ جائیں تو انسان کے اوپر ضروری ہے کہ اس کا خمس نکالے۔ اور چوتھی چیز خزانہ ہے، یعنی انسان کو اگر کوئی دفینہ مل جائے، کوئی خزانہ مل جائے زمین میں سے یا کسی غار میں سے یا کسی شجر میں سے جو چھپا ہے، اور وہ انسان کو مل جائے، وہ چھپا ہوا چیز تھی جو ظاہر ہو گئی، انسان کو مل گئی کھیتی کرتے ہوئے یا کھدائی کرتے ہوئے یا گھر کی تعمیر کرتے ہوئے، کسی بھی طرح سے اس کو ایک چیز مل گئی، اگر وہ حد نصاب تک پہنچ جائے جو سونے اور چاندی کا حد نصاب ہے اور زکوٰۃ کا حد نصاب ہے، تو اس کے اوپر اس چیز کا خمس واجب ہو جاتا ہے۔ 5ویں چیز جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ مال ہے جو حرام میں مخلوط ہو جانی ہے۔ کچھ مال ہے ان میں سے کچھ حلال ہے کچھ حرام ہے، اور انسان کو معلوم نہیں ہے کہ اس میں کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، اور آپس میں اس طرح سے مل گئے ہیں، تو پھر اس کا خمس نکال کر باقی مال کو وہ تصرف کر سکتا ہے۔ اس کی بھی بہت تفصیلی شرائط ہیں اور تفصیلی مسائل ہیں جو انسان توضیح المسائل میں اپنے مراجع کی دیکھ کر اس کی تفصیل حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو خمس واجب ہوتا ہے وہ اس زمین پر ہے جو مسلمان ایک کافر ذمی سے یہ خریدے، یعنی کافر ذمی ایک زمین کو اگر خریدے تو اس کے اوپر خمس واجب ہو جاتا ہے، یعنی اس زمین کی قیمت کے اوپر خمس اسے ادا کرنا چاہیے۔ یہ اس کا اصل جو ہدف ہے خمس کا، جیسا کہ آپ نے اپنے بیان میں اپنے مقدمے میں بیان کیا ہی تھا، کہ یہ ایک طرح کا ٹیکس ہے جس کے ذریعے سے اسلامی حکومت اپنے امور کو انجام دیتی ہے۔ چونکہ اس میں سے ایک حصہ امام علیہ السلام کا ہے، اور امام کی غیبت کے زمانے میں مراجع اس کے اوپر تصرف کر کے امور خیر کو انجام دیتے ہیں، یہ تقریباً تمام امور اس کے ذریعے سے انجام پا سکتے ہیں۔ اس میں لوگوں کی مدد بھی ہے، اس کے اندر فلاحی کام بھی ہے، اس کے اندر مدارس کی تعمیر ہے، حوضے کی تعمیر ہے، یا حکومت کو جو دیگر ضرورتیں ہوتی ہیں فلاح کے لیے، ان سب کو۔ اس کا ہدف یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص
مالدار ہو جائے۔ اس کا ہدف حکومت کے خرچ کو نکالنا ہے۔ حکومت بہت سے خرچ رکھتی ہے، اس کو جو کام کرنے ہیں اس کے لیے ایک بہترین درآمد کا ذریعہ جو ہے وہ خمس ہے، اور اس کا ہدف بھی یہی ہے کہ لوگوں سے جو پیسہ آیا ہے وہ لوگوں کے اوپر دوبارہ خرچ کر دیا، جیسے زکوٰۃ کا ہدف تھا، لیکن زکوٰۃ چونکہ مقدار اس کی کم ہے، کچھ خاصی چیزوں پر واجب ہوتی ہے اور پھر اس کی مقدار بھی کم ہے، لیکن خمس کیونکہ 20% تقریباً ہوتا ہے، لہٰذا حکومت کے لیے ایک بڑا حصہ اس کے اندر سے آ جاتا ہے اور حکومت اس کے ذریعے سے بہت سے کام انجام دے سکتی ہے۔ لہٰذا پہلی چیز انسان کو یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ نہ سمجھے کہ اگر میرے پاس مثال کے طور پر لاکھ پیسے ہوں گے تبھی میرے اوپر خمس واجب ہوگا، نہیں، اگر کمائی کر رہا ہے اور 1 روپیہ بھی بچ رہا ہے جی تو بھی اس کو خمس دینا چاہیے۔ اور بہت ممکن ہے کہ انسان لاکھوں کمائے لیکن چونکہ اس کا خرچ بھی لاکھوں میں ہو تو اس کے اوپر کوئی خمس واجب نہ ہو۔ تو اس سے مراد مطلب نہیں کہ آپ کتنا کما رہے ہیں اور کتنا آپ کے پاس پیسہ ہے، مراد یہ ہے کہ جو آپ کما رہے ہیں وہ آپ کی زندگی کے خرچ کو نکالنے کے بعد بچتا ہے اس میں سے کچھ یا نہیں بچتا ہے۔ جی اگر بچتا ہے تو اس پہ خمس واجب ہے، اگر نہیں بچتا ہے تو اس کے اوپر خمس واجب نہیں ہے۔ تو اصل کمائی پر ایک سوال اس بیچ میرا سوال یہ ہے کہ اس کا جو پورا ایک ٹائم پیریڈ ہے کہ وہ کیسے اپنے آپ کی اس پورے انالیسس کرے، جیسے ہر ایک حکومت کا ایک فائنینشیل ایئر ہوتا ہے، تو کیا 1 سال میں اپنا ایک ڈیٹ فکس کرنا ہے؟ بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی سالانہ کمائی کے اوپر خمس نکالنا چاہتا ہے، یعنی سالانہ کمائی کی منفعت پہ خمس نکالنا چاہتا ہے، پروفٹ پہ خمس نکالنا چاہتا ہے، تو جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے لیے ایک ڈیٹ فکس کر لے۔ ڈیٹ فکس کرنے کے نتیجے میں اب اس کا سال کے خرچ کے بعد اس کو ہر سال اسی ڈیٹ میں اپنے حساب کو دیکھنا ہے اور مرتب کرنا ہے، کیونکہ اگر ڈیٹ فکس نہیں ہوگی تو پھر وہ سالانہ اپنا خرچ کیسے نکال پائے کہ یہ سال میں خرچ ہوا اور اب اتنا بچا۔ لہٰذا ایک ڈیٹ فکس کر لے۔ ڈیٹ فکس کرنے میں وہ آزاد ہے، وہ کوئی بھی ڈیٹ فکس کر سکتا ہے، انسان اپنی برتھ ڈے کو فکس کر سکتا ہے، انسان کسی امام کی ولادت کو فکس کر سکتا ہے، سال کی کسی خاص تاریخ کو فکس کرتا ہے، جو بھی اس کو یاد رہ جائے، اور اس دن وہ اپنا حساب کرے۔ جو اس کے پاس لیکوڈ منی ہے، آج کی اصطلاح میں کہا جائے، جو اس کے پاس نقد پیسہ ہے، اکاؤنٹ میں ہے، نقد ہے، وہ چونکہ نکالا جا سکتا ہے، گھر میں موجود ہے، نقد پیسہ ہے، یہ پیسہ جو اس کے پاس ہے اگر یہ سالانہ خرچ سے بچنے کے بعد اس کے پاس ہے تو اس کے اوپر اسے خمس دینا چاہیے۔ تو انسان ایک ڈیٹ فکس کرے اور اس ڈیٹ کے لحاظ سے اپنا خمس کیلکولیٹ بھی کرے اور ادا بھی کرے۔ ہر سال کی ایک ڈائری مرتب کر سکتا ہے، یا اپنے کسی مرجع کو یا اپنے محلے کے امام کو یا مسجد کے امام کے ذریعے سے اس کام میں مدد لے سکتا ہے، جس سے بھی چاہے وہ مدد لے سکتا ہے، لیکن بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے خمس کا ایک حساب کتاب رکھے، ایک کاپی میں یا ایک رجسٹر میں، یا آج کل کمپیوٹر سسٹم ہے، کمپیوٹرز پہ یا موبائل پہ کہیں پہ بھی اس کو ایک حساب بنانا ہے کہ میرے پاس اتنا پیسہ آیا، اس میں سے میرا سالانہ خرچ اتنا ہوا، یہ پیسہ میرے پاس بچا، اس کا خمس اتنا ہوا، اب جو پیسہ بچنے کے خمس نکالنے کے بعد بچا، اب اگلے سال اس کے اوپر سے ہی ہم حساب کریں گے۔ یہ سوال بہت اہم ہے، میں اس سوال کو جوڑ لوں کہ اگر مثلا 1 لاکھ روپیہ کسی شخص کے پاس ہے اور وہ اس کے پاس نقد جمع ہے سال بھر میں، اس نے انالیسس کیا اور وہ ایک فکس ڈیٹ پر کہ 1 لاکھ روپے، اب اس نے اس سے خمس نکالا، یعنی مثلا 20,000 روپے اس کا نکل گیا، اگلے سال وہی 1 لاکھ روپے میں پھر وہ 1 لاکھ روپے ہوتا ہے، تو کیا پھر سے 1 لاکھ روپے پہ نکلے گا یا جو جمع 20,000 روپے اس پہ نکلے گا؟ بالکل، اس کا طریقہ یہی ہے کہ اگر پہلے سال جب اس نے خمس نکالا تو جو اس کے پاس لیکوڈ منی تھا اس نے حساب کر لیا، اب اس کے پاس مثال کے طور پہ یہ آپ نے 1 لاکھ کی مثال دی، 1 لاکھ پہ 20,000 روپے خمس ہوئے، 80,000 روپے مخمس کہلاتا ہے، یعنی وہ پیسہ جو خمس نکالنے کے بعد بچا یہ اس کے لیے حلال ہے، جیسے چاہے صرف کرے۔ اس 80,000 پر اب جو انکریز ہوگا وہ اس 80,000 پہ ہوگا، یعنی اگلے سال جب وہ پہلی تاریخ آئی یا وہ تاریخ آئی جس دن وہ خمس نکالتا تھا تو اسے حساب کرنا ہے کہ 80 پہ کتنا بڑھا۔ اب اگر اس کو دوبارہ 1 لاکھ روپے ہیں تو اس کے بعد 20,000 منفعت ہوئی ہے اس کو، کیونکہ 80 کا تو خمس وہ پہلے ہی نکال چکا ہے، خمس جو ایک چیز جس پہ خمس ہو چکا ہے اس پہ دوبارہ خمس نہیں آئے گا، لہٰذا اب جو ہے وہ خمس نکالے گا وہ 20,000 روپے کے اوپر خمس نکالے گا، جو تقریباً 4,000 روپے بنتے ہیں۔ ہاں اگر یہ 1,80,000 ہو جائے تو پھر 80,000 تو پچھلے سال کا ڈائریکٹ ہو جائے گا، لیکن 1 لاکھ جو ہے اس کے اوپر خمس نکالے گا، اگلے سال پھر وہ اسی 1,60,000 کے اوپر سے یہ 80 کو جوڑ دے گا اور اس کے بعد اسی طرح سسٹم چلتا رہے گا۔ لہٰذا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے پاس ایک ڈائری مینٹین کرے جس میں وہ اس سال کا خرچ، درآمد اور مخمس کا حساب رکھے تاکہ اگلے سال اسے حساب کرنے میں آسانی ہو۔ اگر کوئی شخص ابھی تک جس نے خمس نہیں نکالا ہو
اس کی ذمہ داری یہ کہ دو کام کرے. پہلا کام تو یہ کرے کہ جو لیکوڈ منی اس کے پاس ہے، نقد پیسہ ہے، گھر میں رکھا ہوا ہے یا بینک میں رکھا ہوا ہے جہاں سے فوراً نکالا جا سکتا ہے، اس کا حساب کرے اور اس کا خمس ادا کرے. دوسرا، چونکہ اس نے ابھی تک کبھی خمس نہیں نکالا تو اس کے بعد جتنا سامان ہے اس کے اوپر خمس واجب ہو جائے، کیونکہ اس کی کمائی، اس نے کمائی کی تھی اور یہ سامان خریدا تھا لیکن اس کا خمس ادا نہیں ہوا ہے. لہٰذا پہلی بار اسے صرف یہ کام کرنا پڑے گا اور ایک ہی بار کرنا پڑے گا کہ اس کے بعد جو کچھ ہے، جو اس کی پراپرٹی ہے، جو اس نے خریدی ہے، جو اس نے حاصل کی ہے، اس کو کیلکولیٹ کرے گا اور اس کا خمس نکالے گا، اور یا مراجع کے پاس جا کر یا ان کے وکیل کے پاس جا کر اس میں مصالحت کر لے گا کہ یہ میرے اوپر خمس بنتا ہے، یہ میری گھر ہے، یہ میری گاڑی ہے، یہ میرے پاس یہ بانڈز ہیں، جو بھی طریقے ہیں، جو بھی اس کے پاس درآمد ہے، اس کو پہلی بار اور ایک ہی بار یہ کام کرنا ہے، ورنہ اگلے سال سے پھر اس کو صرف نقد پیسے کے اوپر ہی حساب کرنا ہے. تو جس نے جو پہلی بار خمس نکال رہا ہے اور آج تک خمس نہیں نکالا ہے، اس نے بالغ ہونے کے بعد اس کو دو کام کرنے ہیں. لیکوڈ منی کو حساب کرے، اس کا خمس نکالے، جو تصرفات اس کے پاس، جو بھی اس کے پاس ملکیت ہے اس کا حساب کرے، اس کی ایویلیویٹ کرے اس کو اور اس کا خمس نکالے. ہاں، اس خمس نکالنے میں وہ مرجع سے جا کے اجازت بھی لے سکتا ہے، مرجع کے وکیل سے جا کے اجازت لے سکتا ہے، مصالحت بھی کر سکتا ہے. مصالحت کا مطلب یہ ہے کہ اتنا خمس ہوتا ہے لیکن یہ میری روزمرہ کی استعمال کی چیزیں ہیں یا میرے پاس ابھی اتنا نہیں ہے. مرجع کو حق ہے، اختیار ہے کہ وہ کم کر دے، قسطوں میں کر دے. بہت سے طریقوں سے یہ کام کیا جا سکتا ہے تاکہ اب جب وہ اس کار کو استعمال کر رہا ہے، اس گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، اس لباس میں نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کی عبادت مورد قبول ہو. وَإِلَّا اگر چونکہ غصبی مال کے اوپر، غصبی جگہ پر نماز صحیح نہیں ہے، غصبی لباس میں نماز صحیح نہیں ہے، غصبی گاڑی میں سفر کرنا صحیح نہیں ہے، اگر اس نے خمس نہیں نکالا ہے تو گویا اس نے امام کے حق میں تصرف کیا جو غصبی ہے. لہٰذا انسان نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کی نماز اس لیے باطل ہے کہ اس نے کسی کا حق ضبط کیا جو سب سے بڑا امام کا حق ہے، کہ امام سے بڑھ کر تو کسی کا حق نہیں ہے. لہٰذا انسان کم سے کم یہ کام انجام دے لے تاکہ روزمرہ کی اس کی عبادتیں کم سے کم مورد قبول ہو سکیں. حد عقل ایک کام ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ حد عقل ایک کام یہ کرے کہ جس جگہ، جس گھر میں رہ رہا ہے اور جس مصلی پہ نماز پڑھ رہا ہے اور جس لباس میں نماز پڑھ رہا ہے، کم سے کم اس کا خمس ادا کر دیا کرے تاکہ اس کو یہ یقین رہے کہ جہاں نماز پڑھ رہا ہوں، جس لباس میں نماز پڑھ رہا ہوں، وہ خمس اس کا دیا جا چکا ہے اور وہ اس میں حلال طریقے سے وہ نماز ادا کر رہا ہے. اگر اب سوال یہ ہے کہ جو خمس کا طریقہ ہوتا ہے مختلف طریقے سے دیا جاتا ہے، لوگ اپنے پیسہ جو نکالتے ہیں، مثلا اب بینک میں جو پیسہ ہے اور وہ پیسہ اس میں سے انٹرسٹ لگ رہا ہے، تو اس میں قانون کیسے بدلے گا؟ اگر وہ اسلامک کنٹری ہے تو کیا قانون ہوگا اور غیر اسلامک ہے تو کیا قانون ہوگا؟ اگر بینک میں پیسہ اس کا جمع ہے تو جس دن وہ حساب کرے اس دن اس کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں اسی سے صرف مطلب ہے ہمیں. بعد میں اس میں پیسہ اضافی ہوگا یا بینک اس میں کچھ اور دے گا یا کہ تجارت کے سلسلے میں اس کے بعد میں کوئی پیسہ آ جائے گا، چاہے اسلامک یا غیر اسلامک کنٹری ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. جو اس دن ہم حساب کر رہے ہیں اس دن اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں ہمیں صرف اسی سے مطلب ہے. جو پیسہ کسی کو دیا ہوا ہے یا جو پیسہ آنا ہے اور ابھی آیا نہیں ہے حساب میں، یا شخص نے واپس نہیں کیا، کسی کو قرض دیا ہے واپس نہیں، ڈیٹ آ گئی ہماری، اب ایک شخص کو ہم نے پیسے دیے ہوئے ہیں، اس کو حساب نہیں کرنا ہے. جو میرے پاس ہاتھ میں ہے، جو اکاؤنٹ میں ہے، اکاؤنٹ پر انٹرسٹ آئے گا، اتنا آ جائے گا، فلاں تاریخ کو آئے گا، اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے. وہ جب آئے گا تو اگلے سال حساب کر لیا جائے گا. اس حساب کا مطلب فائدہ یہی ہے کہ جب اگلے سال ہمارے پاس وہ ڈیٹ آئے گی تو اس بیچ میں جو پیسہ آیا وہ سب اسی اگلے سال میں کیلکولیٹ کر لیا جائے گا. لہٰذا بینک میں جو پیسہ بعد میں آئے گا یا کوئی شخص مجھے پیسہ بعد میں دے گا یا مجھے بعد میں کہیں سے کوئی پیسہ ملنے والا ہے، اس سے مطلب نہیں ہے. تاریخ ہونے کا یہی فائدہ ہے کہ اس تاریخ میں جو میرے پاس پیسہ ہے مجھے اس کا خمس دینا ہے. اگلے سال جو پیسہ ہوگا مجھے اس اگلے سال کا پیسہ، بیچ میں جو بھی پیسہ آیا اس کو دینا. بیچ میں آیا خرچ ہو گیا اس پر کوئی خمس نہیں. اگر اب ایک سوال اس میں اور بھی بہت اہم آیا ہے کہ ایک صاحب یہ سوال پوچھتے ہیں کہ مثلا میری ڈیٹ ایک معینہ وقت پر میں اس دن خمس نکالتا ہوں اور میرے پاس ایک لیکوڈ منی ہے جس میں خمس جاری کیا جائے گا، لیکن اسی دن علالت یا کوئی بیمار ہو گیا اور ہاسپٹلائز ہو گیا اسی دن، اور میں اب وہ پیسہ کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس پیسے میں جو حساب لگ رہا ہے کہ وہ اتنا زیادہ ہے کہ میں اس میں خمس نہیں نکال سکتا، تو اب میرے لیے کیا حکم ہوگا؟ یعنی اگر اس نے انسان مریض ہو گیا تو مریض کے اوپر جو خرچ ہوتا ہے وہ اس کے زندگی کے خرچ میں آتا ہے، اس کے سال کے خرچ میں آتا ہے. اس کے اوپر خمس واجب ہو گیا تھا لیکن ابھی خمس کو نکالا نہیں تھا اور اسی تاریخ میں مریض ہو گیا ہے،
لہٰذا اب اس کے سال میں خرچ میں حساب ہوگا، اس کے اوپر اگر اس کے بعد بھی کچھ بچتا ہے تو خمس واجب ہوگا۔ لیکن ہاں اگر تاریخ ہو چکی تھی اور ڈیٹ نکل چکی تھی، اس نے خمس نہیں نکالا تو یہ ذمہ دار ہے اس خمس کا، یعنی گویا اس کے اوپر قرض ہے۔ اب یہ دو کام کر سکتے ہیں۔ پہلا کام تو یہ کہ اگر ان کے پاس مال آ جائے خمس کے حد مقدار تک تو یہ خمس ادا کر دے۔ دوسرا یہ کہ نہیں سخت ہے ان کے لیے، تو بہترین طریقہ یہ کہ اپنے مرجع سے یا اس کے وکیل سے جا کے مصالحت کر لیں کہ میرے اوپر واجب ہوا تھا، میں نکال نہیں سکا، اور اس کے بعد میرے ساتھ ایسی بیماری آ گئی اور اس کی وجہ سے یہ مال خرچ ہو گیا، میرے اپنے بیماری کے سلسلے میں اس چیز خرچ ہو گئی ہے، لہٰذا مصالحت کی جا سکتی ہے، اور مرجع کو اختیار ہے یا اس کے وکیل کو اختیار ہے کہ وہ ان کے ساتھ مصالحت کرے اور خمس کی رقم کو کم کر دے یا معاف کر دے، جس طرح سے وہ چاہیں وہ حساب کر سکتا ہے۔ اب اس میں جو خرچ کرنے کی جگہ ہے ان جگہوں کے بارے میں بتائیں۔ مثلا ایک شخص نے اپنا خمس نکالا تو وہ اپنے خانوادے کے کن کن افراد کو یہ دے سکتا ہے، اس میں کچھ علت ہے یا کچھ کہیں پر روکے، وہ آپ اس کو اگر اس پر روشنی ڈالیں۔ دیکھیے خمس میں نے عرض کیا تھا، پہلے بھی عرض کیا تھا کہ خمس دیتے وقت خیال رکھے کہ چونکہ اس میں سہم امام اور سہم سادات کا مسئلہ آتا ہے، لہٰذا بہترین طریقہ یہ کہ اپنے وکیل، اپنے مرجع یا اس کے وکیل کو جا کر دے تاکہ یہ خود بری ذمہ ہو جائے۔ ہاں اگر اس کے علاقے میں کوئی شخص ہے جو محتاج ہے اور زکوٰۃ کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے اس کی مدد نہیں ہو سکتی ہے اور اس کو دینا چاہتا ہے، تو اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ اپنے مرجع کو، آج تو آسان ہو گیا، پہلے زمانے میں سخت تھا کہ لیٹر کیسے جائے گا اور کیا مسئلہ، آپ اپنے مرجع کو خط بھیج سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، بہت سے وسائل ہیں مرجع کو یا اس کے وکیل کو جس کے پاس اس علاقے کے اختیارات ہوں، آپ میسج کر کے اجازت لے کر یہ کام کریں تاکہ آپ کا مصرف جو ہے وہ آپ بری الذمہ ہو جائیں، کیونکہ جب آپ اجازت لے کریں گے تو پھر اب آپ کو قیامت میں جواب نہیں دینا ہے بلکہ اس شخص کو جواب دینا ہے جس نے آپ کو اجازت عطا کی ہے۔ لہٰذا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے علاقے میں کوئی ایسا ہے جس کی مدد آپ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ مدد کرنا چاہتے ہیں اور خمس سے ہی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اجازت کے ساتھ کریں تاکہ آپ بری الذمہ ہو جائیں۔ اور اگر نہیں آپ واقعاً اس کو مستحق سمجھتے ہیں اور اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور اجازت کا کوئی صورت نہیں نکل رہی، تو بہترین طریقہ ہے کہ انسان دوسرے طریقے سے بھی مدد کرے، ضروری نہیں کہ انسان واجب چیزوں سے ہی کسی کی مدد کرے۔ نہیں، اگر اس میں سہم امام کی بات نہیں ہو رہی ہے، سہم سادات کی، چاہے سہم سادات ہی کیوں نہ ہو، سہم سادات اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اجازت لے کر ہی یہ کام کیا جائے، حد اقل ان کو خبر کر دی جائے کہ یہ سید کا حق میں ایک سید تک پہنچا رہا ہوں تاکہ آپ بری الذمہ ہو جائیں، کیونکہ خمس کے اوپر اصل حق جو ہے وہ امام علیہ السلام کو ہے، چاہے وہ سہم امام ہو چاہے وہ سہم سادات ہو۔ لیکن امام کی غیبت کے زمانے میں مراجع نے اجازت دی ہے، بعض مراجع نے باقاعدہ اجازت دے رکھی کہ اپنے علاقے میں سیدوں کو دے دیجئے اور صرف سہم امام ہم تک پہنچائیے، بعض مراجع کہتے ہیں کہ نہیں، آپ دونوں ہم تک پہنچائیے، ہماری اجازت سے آپ تصرف کیجئے۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں ایک سید ہو اور آپ اس کو مستحق سمجھ رہے ہوں، لیکن اس سے کہیں زیادہ دوسرا سید ضرورت مند اور مستحق ہو، لہٰذا اس میں خیال یہ رکھنا چاہیے کہ تاکہ آپ بری الذمہ ہو جائیں، آپ اپنے مرجع یا اس کے وکیل کی اجازت سے ہی یہ کام انجام دیجیے۔ اگر آپ نے خرچ بھی کر دیا تب بھی جا کے اجازت لے لیجئے تاکہ آپ بری الذمہ ہو جائیں۔ اگر اب جیسے ماں باپ کی وہ ہوتی ہے کہ لوگ کفالت لفظ تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ کفیل تو ماں باپ ہی ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کو بھی خمس دیا جا سکتا ہے، بھائی بہن یا کچھ اور ریلیٹیو ہیں، سہم سادات کی جہاں تک بات ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ واجب جن کے اوپر کفالت، انسان کی کفالت جس پر واجب، یعنی جن افراد کی کفالت انسان پہ واجب ہے، ماں باپ بھی آتے ہیں، لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ واجب النفقہ جس کو کہا جاتا ہے، انسان کے والدین اس کے واجب النفقہ، یعنی اگر انسان کے والدین پہ اس کھانے پینے کو نہیں ہے تو شخص پر واجب ہے کہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کرے، جس طرح زوجہ کے لیے کرتا ہے، جس طرح اپنے بیٹے کے لیے کرتا ہے، اسی طرح والدین کے لیے بھی انتظام کرنا شخص کی ذمہ داری۔ اور جو واجب النفقہ ہیں ان کو خمس نہیں دے سکتا، ان پر خرچ کر کے جو پیسہ بچے گا اس کو خمس دے گا، اگر وہ خرچ کر رہا ہے خرچ کرے، سبحان اللہ۔ اب اگر مان لی اس پر خرچ کرنے کے نتیجے میں کچھ نہیں بچا تو کوئی حرج نہیں، خمس ہی واجب نہیں ہوا اس شخص کے اوپر، لیکن یہ کہ ان اپنا خمس نکالے اور اس کے بعد واجب النفقہ افراد کو دے، یہ صحیح نہیں ہے۔ واجب النفقہ سالانہ خرچ والے افراد ہیں، پہلے ان پہ خرچ کرے گا، اگر کچھ بچا تو خمس ہوگا، اگر کچھ نہیں بچا تو خمس نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ آقا، وقت اپنا مکمل ہو گیا اس ایپیسوڈ کا۔ انشاءاللہ کچھ اور سوالات ہیں اور خمس سے ریلیٹڈ بہت سارے سوالات اس لیے بھی ہیں کہ یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ جہاں اپلفٹمنٹ ہے ان لوگوں کا جو نادار ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں اور سادات ہیں۔
بحمداللہ ناظرین، یہ سفر جاری اور ساری ہے اور آپ کی دعاؤں کی اشد ضرورت ہے۔ دعاؤں کے ساتھ ساتھ آپ کے سوال بھی ہم تک پہنچتے رہیں تو ان کے جوابات ہم پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ آپ دیکھ رہے تھے پروگرام احکام اسلامی، اور ہمیں اجازت دیجیے اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Oh